ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو احکام شریعت سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو، محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، خوبصورت بنا لو۔ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص سوالات جوابات کی صورت میں بہت سا علم دین وہ سیکھنے کا موقع میسر آتا ہے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ پروگرام میں شامل رہیے۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد سعید اتاری ہیں، حضرت کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ کچھ ابتدائی سوالات وہ ہمارے پاس کچھ ویڈیو کی صورت میں بھی موجود ہیں اور کچھ ٹیکسٹ میسیجز میں۔ پہلا سوال تو عمرہ کرنے کے حوالے سے کہ لوگ عمرہ کرتے ہیں، یہ عمرہ بھی کیا اس کا حکم کوئی واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے؟ ان کا عمرہ کرنے کا ایک جو نفس حکم ہے شرعی طور پر، اس کو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عمرہ کرنا صاحب استطاعت شخص پر، جو صاحب حیثیت ہو، زندگی میں ایک مرتبہ یہ سنت موقدہ ہے۔ فرض ایک مرتبہ، کوئی فرض واجب نہیں ہے، سنت ہے، وہ بھی جو صاحب حیثیت ہے زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ سنت موقدہ فقہ کرام نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ فرض سے یعنی حج سے پہلے عمرہ کرنا ضروری ہے، ایسا نہیں۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم عمرہ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم حج کریں گے، تو حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جس پر حج فرض ہو چکا، اگرچہ اس نے پہلے عمرہ نہیں کیا تھا، اب اس پر لازم ہے کہ وہ حج کے لیے جائے۔ اور عموماً جو پاکستان سے لوگ جاتے ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، جس میں پہلے عمرہ ہی کیا جاتا ہے اور اس کے بعد حج کیا جاتا ہے۔ تو خیر، عمرہ جو ہے، جو نفس حکم ہے جو فقہ کرام نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت شخص پر وہ سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ ہے۔ اچھا، اس میں جیسے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ عمرہ ہم پہلے کر لیں اور یا ایک آدمی اس پر حج فرض ہو سکتا ہے، اتنا اماؤنٹ اس کے پاس ہے کہ اس پر حج فرض ہو جائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے چونکہ اپنے گھر والوں کو، ماں باپ کو یا دیگر کو مجھے عمرہ کروانا ہے، تو وہ اپنے حج کو مؤخر کر دیتا ہے، حج کی طرف وہ اس کی توجہ نہیں جا رہی ہوتی، تو ایسے عمل کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اگر تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی وسعت دی ہے تو گھر والوں کو بھی ساتھ لے جائیں۔ صحیح، جیسے حج کے لیے؟ حج کے لیے، جیسے عمومی طور پہ اگر والدین نے حج نہیں کیا اور ذہن یہ ہوتا ہے یار والدین کو پہلے حج کروانا ہے، اس کے بعد ہم حج کریں گے، حالانکہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں اکثر کہ والدین پہ حج فرض نہیں ہو رہا ہوتا، اولاد پہ فرض ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر تو اولاد کے پاس اتنا ہے کہ والدین کو بھی اپنے ساتھ حج پہ لے جائیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر اتنا نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ خود اپنا فرض حج ادا کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان پر لازم ہوگا، فرض ہوگا وہ پہلے اپنا حج ادا کر لیں اور والدین سے اجازت لے لیں۔ اور ویسے بھی فرض حج کے لیے والدین اجازت نہ بھی دیں تو جانا ضروری ہوتا ہے، تو لہذا ایسا ہرگز نہیں ہے کہ پہلے گھر والوں کو عمرہ کروا لیا جائے۔ اگر تو ایسا کرنے سے اس کے پاس جو پیسے تھے حج کے لیے وہی ختم ہو جائیں گے،
اور وہ حج کی ادائیگی میں اس کے لیے تاخیر ہوگی تو اس صورت میں وہ گناہ گار ہوگا. اس پر لازم ہوگا کہ پہلے اپنا فرض حج ادا کرے. پہلے فرض حج ادا کرے. اور اس کو بطور خاص ان دنوں میں ایام میں دیکھیں گے جن میں حج کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، جی حج بالکل. کے معاملات فارم بھرے جا رہے ہیں یا قافلے جن دنوں میں تیار ہوتے ہیں، اس سے پہلے کسی اپنی ضرورت میں خرچ کر دیے یا اس سے پہلے کسی اور مقصد میں، تو پھر جیسے حج کے جو مہینے کہلاتے ہیں یہ یکم شوال سے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. لیکن چونکہ فقہاء کرام نے بیان کیا کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ قافلے در قافلے مہینوں پہلے سفر چلے کرتے تھے. اب ہمارے دور میں کیا ہے کہ حج کی تیاریاں مہینوں پہلے شروع ہو جاتی ہیں. حج کے فارم جانا، جمع کروانا اور حاجی کیمپ میں آنا جانا، اور جو پروسیس پورا ہے وہ بعض اوقات رمضان سے بھی پہلے شروع ہو جاتا ہے. تو جن ایام میں حج کے فارم جا رہے ہوں، حج کی تیاریاں ہو رہی ہوں، تو ان ایام میں دیکھا جائے گا کہ اس پر جو حج فرض ہے یا نہیں. اگر اس پر حج فرض ہے تو ایسی صورت میں اس پر حج فرض ہو جائے گا. اور اگر ان ایام سے پہلے ایک شخص جس پر پہلے حج فرض نہیں تھا، اب ان ایام سے پہلے اس کے بعد اتنے پیسے آ گئے، اگر حج کے ایام میں آتے تو فرض ہو جاتا، اور وہ آتی اس نے خرچ کر ڈالے اپنی کسی ضرورت میں، تو ایسی صورت میں اس پر حج فرض نہیں ہوگا. ٹھیک. ہاں، ان ایام میں پیسے آئے تھے، حج فرض ہو گیا اور پھر اس نے خرچ کر ڈالے، تو ایسی صورت میں حج تو ایک دفعہ جب فرض ہو جائے تو فرض ہی رہتا ہے. اگرچہ خرچ کر ڈالے اس پر پھر بھی جانا جو ہے وہ لازم ہوگا. لازم ہی ہوگا اور اس فرض کی ادائیگی وہ کرے. جی بڑھتے ہیں، مزید ویڈیو سوالات بھی ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، خطیب صاحبان جو جمعے کے دوران عصا پکڑتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سنت، واجب یا مستحب؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. جی خطیب صاحبان کئی جگہوں پہ پکڑتے ہیں، کئی جگہوں پہ نہیں بھی پکڑتے ہیں، اور کچھ جگہوں پر ایک قدیم سے کہیں یا پرانے کافی عرصے سے کہیں کہ رواج لوگوں میں ہوتا ہے، تو خطبے میں کیا کہیں گے؟ لیکن خطبے میں عصا پکڑنا جائز ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ عصا نہ لیا جائے. اس کی وجہ یہ سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ بیان فرمائی ہے کہ بعض علماء نے عصا پکڑنے کو سنت لکھا ہے اور بعض علماء نے مکروہ لکھا ہے. اگر اس کو سنت بھی کہا جائے تو کوئی سنت موقدہ نہیں، لیکن فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جس مسئلے میں اختلاف ہو تو اس سے بچنا ہی بہتر ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے دن خطبے کے دوران عصا نہ لیا جائے، لیکن اگر کوئی لیتا بھی ہے تو شرعی طور پہ یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ نہیں ہے تو وہاں کوئی اس کو شروع کرنے کی ضرورت؟ کوئی شروع کرنے کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی مزید سوال. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی کمپنی ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ اتنا انویسٹ کریں تو ہم آپ کو کم از کم 2% منافع دیں گے روزانہ کا، لیکن کبھی کبھار اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ وہ 1.98 97 کم بھی دیتی ہے، کبھی زیادہ بھی دیتی ہے، تو اس جگہ پہ انویسٹمنٹ وغیرہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے شرعی طور پر؟ جزاکم اللہ خیرا. اولاً تو انہوں نے کوئی کمپنی کا کوئی طریقہ کار، کون سا بزنس ہے، کیا ہے، اس حوالے سے کوئی وضاحت نہیں کی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں عمومی طور پہ اس طرح آج کل یہ آن لائن بھی بہت چل رہا ہے، اس طرح کی کمپنیاں آ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ ہمارے پاس انویسٹ کریں، اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی رقم محفوظ ہے، آپ جب چاہیں گے جو ہے اپنی رقم واپس لے سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب یہ شرط ہو کہ رقم آپ کی محفوظ رہے گی، وہ ضائع نہیں ہوگی، جب چاہیں واپسی لے سکتے ہیں اور آپ کو ہر مہینے نفع بھی ملتا رہے گا، تو یہ تو شرعی طور پہ جائز نہیں. یہ تو سود والی صورت ہے، یہ قرض ہے، اور حدیث میں آیا کہ ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل ہو وہ سود ہوتا ہے. تو لہذا اگر یہ صورت حال ہے، کیونکہ انہوں نے سائل نے کوئی پوری مکمل وضاحت نہیں کی، ایک میں جنرل حکم بیان کر رہا ہوں. عمومی طور پہ کمپنیوں میں یہ ہوتا ہے، اور آدمی کا ذہن بھی یہ ہوتا ہے یار میں پیسے وہاں انویسٹ کروں جہاں میرے پیسے محفوظ رہیں اور اتنے پرسنٹیج آپ کو اور مجھے ملتا رہے، جب مجھے ضرورت پڑے گی پیسے لے لوں گا، جی بالکل. اس سے نقصان ہونے کا کوئی وہ نہیں ہوتا. تو ایسی جگہوں پہ انویسٹ کرنا جائز نہیں ہوتا. صحیح. اچھا، کچھ کاروبار ہوں اور باقاعدہ اس کی وضاحت بھی ہو، یہ بعض اوقات یہ سود والی جو آپ نے بات کی نا، جیسے انہوں نے بھی کہا کہ کبھی 2%، کبھی 1.98 جی جی. یعنی وہ کچھ نہ کچھ مائنس سے کم کر کے پھر کبھی اس طرح اگر کوئی پیسے کسی کو دے اور پیسہ ہی قرض کے زمرے میں ہے، لیکن ان کا اندیا یہ ہے کہ ہم فکس نہیں لے رہے، کبھی 2000 لے رہے ہیں،
کبھی ہم 1000 وہ 900 کچھ روپے لے رہے ہیں، کبھی 1800 لے رہے ہیں، کبھی 1900 لے رہے ہیں، اور ایسے لوگ اگلے مہینوں میں 2100 2200 کر کے وہ بھی ایکول کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ چونکہ فکس نہیں لے رہے تو اس لیے ہمارے لیے یہ سود نہیں ہے. کیسا ہے؟ دیکھیں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر فکس کیا جائے یا ایک ہی طرح کا نفع ہو تو یہ تو جائز نہیں ہوگا، نفع اگر کم زیادہ ہوتا ہے تو جائز ہے. حالانکہ یہ معیار نہیں ہے شرعی طور پر. نفع ہر مہینے اگر فیصد کے اعتبار سے رکھا گیا ہے تو ایک جیسا بھی ہو سکتا ہے، کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن سود ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ نفع اگر آپ کا فکس ہوگا، فکس سے مراد فیصد کے اعتبار سے جتنا بنتا ہے ہر مہینے اتنا ہی آ رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ سود ہو، اور کم زیادہ ہو رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ سود نہ ہو. دار و مدار یہ ہے کہ رقم انویسٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے. وہ جائز طریقہ اگر ہے جو شریعت نے پارٹنرشپ کے اصول بیان کیے ہیں، اگر اس کے مطابق ہے اور نفع پرسنٹیج کے حساب سے رکھا گیا ہے تو شرعی طور پہ جائز ہوگا. لیکن جب بھی ناظرین سے یہ ہے کہ درخواست، جب بھی کہیں بھی انویسٹ کرنا چاہیں تو اس کی شرعی رہنمائی ضرور لے لیں. دارالفتاء اہل سنت میں اگر آ سکتے ہو آ کر یا فون نمبرز پر پورا طریقہ کار بیان کر کے، کیونکہ ہم تو من جملہ ایک صورت بیان کر رہے ہیں، اس سے کوئی ایک قیاس کر کے کوئی کسی جگہ انویسٹ کر دے یہ ضروری نہیں، کیونکہ عمومی طور پہ ہم چلتے کاروبار میں انویسٹ کرنے سے منع کرتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ شرعی طریقے سے وہ کاروبار ہو نہیں پا رہا ہوتا. تو لہذا جب بھی کہیں انویسٹ کرنی ہو تو دارالفتاء اہل سنت سے رہنمائی لے لیں اور پھر آپ کو جو طریقہ کار بیان کیا جائے اس کے مطابق عمل کریں. جی مزید کچھ ویڈیو سوال. میرا نام محمد طارق اتاری ہے، لیاقت آباد کا رہائشی ہوں. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر مؤذن صاحب فجر کی اذان دیتے ہوئے الصلاۃ خیر من النوم کہنا بھول جائیں اور اللہ اکبر کہہ لیں اور ان کو یاد آ جائے تو پھر وہ الصلاۃ خیر من النوم کہہ کر دوبارہ اللہ اکبر کہہ لیں، ایسا کرنا کیسا؟ مفتی صاحب جواب ارشاد فرما دیجئے. جی مؤذن صاحب بھول گئے ہیں الصلاۃ خیر من النوم کہنا، کیا کہیں گے؟ اس صورت میں حکم تو یہی ہے کہ اذان کے اگر کلمات بیچ میں رہ گئے، بھول گئے تو اس کا اعادہ کیا جائے، یعنی اس کو دوبارہ پڑھا جائے. اور اگر اس کو دوبارہ پڑھ کے درست کر لیا گیا ہے جیسے کہ انہوں نے صورتحال بیان کی تو اس میں کوئی حرج نہیں. اگر بالفرض وہ اس کو دوبارہ صلاۃ خیر من النوم کے اس لفظ کو دوبارہ نہ بھی پڑھتے اور بھول جاتے اور بعد میں نماز ہو جاتی تو نماز میں کوئی خلل نہیں پڑنا تھا، نماز ہو جانی تھی، اذان بھی ہو گئی. لیکن بہتر یہی ہے، مستحب یہی ہے کہ اس کا اعادہ صلاۃ خیر من النوم اگر بھول گئے تھے تو اس کا اعادہ کیا جائے. تو یہاں بھی اعادہ کیا گیا، یعنی وہ کلمات کہہ کے پھر دوبارہ پوری اذان کمپلیٹ کر لی جائے. ٹھیک ہے جی. مزید نماز سے پہلے جو اقامت پڑھی جاتی ہے اگر اس کی تلفظ کی درستگی نہ ہو تو اس سے نماز کے معاملات کیسے ہوں گے؟ جی تلفظ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں اگر تو تلفظ کی ایسی غلطی ہے کہ جس سے کوئی معنی فاسد ہو رہا ہو تو اب ظاہر ایسے شخص کا اذان و اقامت کہنا بھی جائز نہیں ہوگا جس کی تلفظ یعنی صحیح طرح وہ ادا نہیں کر سکتا. تو لہذا جو درست خواہ ہیں عمومی طور پہ مسجد میں جو ہے وہ مؤذن صاحبان ہوتے ہیں وہی اذان و اقامت کہیں، اور کہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے ضرورت کی بنا پر بعض اوقات مؤذن نہیں ہوتے تو پیچھے مقتدی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہر ایک کو اس طرح اذان و اقامت نہیں کہنا چاہیے بلکہ اسی کو کہنا چاہیے کہ جو فاسق نہ ہو، باشرع ہو اور ادائیگی درست، تلفظ کی ادائیگی وہ درست طریقے سے کر سکتا ہو. لیکن اگر بالفرض کسی ایسے شخص نے اس کی ادائیگی درست نہیں تھی اور اس نے اقامت کہہ دی یا اذان کہہ دی اور اس صورت میں نماز ادا کر دی گئی تو نماز ہو جائے گی. نماز ہو جائے گی. اچھا اس میں یہ ہو سکتا ہے سید صاحب کہ امام صاحب جو ہیں مؤذن نہیں ہے، اب امام نے ہی اقامت کہی اور وہ آگے بڑھے نماز پڑھا دی، ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے، کرنا یہی چاہیے. اگرچہ ہمارے یہاں اتنا یہ معروف نہیں ہے، بعض جگہ دیکھا ہے لیکن اکثر جگہ ایسا نہیں ہوتا. کسی نہ کسی کو یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں ذہن میں کہ کسی اقامت کسی اور کو کہنا ہے اور نماز کسی اور کو پڑھانی ہے. جی ہاں. تو لیکن بعض جگہ ایسا ہے اور ایسا کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ جہاں ایسا ہو بلکہ امام خود بھی اقامت کہہ سکتا ہے. افضل یہی کہا گیا نا. جی جہاں اگر مؤذن نہیں ہے تو امام جو ہے وہ خود اقامت کہے اور پھر جب اقامت کہہ کے آگے بڑھ جائے اور پھر اپنی نماز پڑھائے.
ٹھیک ہے. یا ناظرین ان سے میں بات کروں گا جو بطور خاص جن کو خود اذان یا اقامت کہنے کی وہ شرعن اہلیت نہیں ہے، مطلب ان کے مخارج درست نہیں ہے، تلفظ ٹھیک نہیں ہے، کلمات کی ادائیگی درست نہیں ہوتی، تو ان سے یہ ضرور ہم گزارش کریں گے. بعض اوقات اہل محلہ یا ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی جگہ ہوتی ہے کہ امام یا مؤذن بھی کچھ نہیں کہہ پاتا. اب وہاں پر اگر آپ آگے بڑھتے ہیں کہ نہیں مجھے کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، میں اذان دوں گا، میں اقامت کہوں گا، تو آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ پہلے آپ سیکھ لیں. شرعی حکم بھی یہی ہے کہ پہلے آپ اسے سیکھ لیں، ورنہ بظاہر اگر آپ کو وہاں سے کسی نے بھی کچھ نہیں کہا لیکن آپ اپنے کسی اثر و رسوخ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ ان کو خاموش کرا دیتے ہیں اور خود آگے بڑھتے ہیں، تو یہ شرعن آپ کا عمل بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اور کئی صورتیں تو ایسی ہوں گی کہ جن میں واقعی اذان کو وہ دوبارہ پڑھا جائے گا، یعنی ان کا اعادہ کیا جائے گا. اگرچہ اقامت کا اعادہ اس طرح نہیں، لیکن اذان کے حوالے سے تو یہ احکامات بیان کیے گئے ہیں، تو اس کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ ہمیں یہ ہم ثواب کے لیے کر رہے ہیں، تو ثواب تبھی ملے گا نا جب درست چیز اور درست عمل طریقے سے ہم کریں گے. اگر ہم درست طریقے سے نہیں کریں گے تو پھر کئی اعتبار سے خود بھی جو ہے وہ گناہ گار ہو جائیں گے. تو ان چیزوں کا بہرحال آپ سب کو ہمیں وہ خیال رکھنا ہوگا. مزید سوال. میرا نام مناف اتاری ہے. میرا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ ایک شخص نے مسجد میں باکس دیا کہ اس میں چپلیں وغیرہ رکھی جائیں، تو آیا دھوپ کی وجہ سے وہ باکس خراب ہو رہا ہے، تو اس کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ باکس مجھے واپس دے دیا جائے اور اس کے عوض کچھ رقم لے لی جائے جو کہ مسجد میں استعمال کی جائے. آیا ایسا کرنا شرعن درست ہے یا نہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں. مسجد میں دی اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ باکس واپسی دے دیں، یہ تو یہاں پڑے پڑے ویسے ہی خراب ہو رہا ہے. دیکھیں ایسی صورت میں تو جس نے یہ باکس دیا ہے مسجد کو وہ واپس نہیں لے سکتا، کیونکہ مسجد کو دینے سے وہ چیز مسجد کی ملکیت ہو گئی. کوئی بھی شخص مسجد کو اس طرح چیزیں دیتا ہے تو وہ مسجد کی ملکیت ہو جاتی ہیں، اور جب تک وہ چیزیں قابل استعمال ہیں وہ مسجد کی ملکیت ان کی برقرار رہتی ہے. لہذا دینے والا شخص جو ہے اس کا واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا، تو لہذا اس طرح وہ اس کو واپس نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، اور بھی اس میں کئی چیزیں بعض اوقات مسجد کو لوگ دے دیتے ہیں لیکن کبھی دیکھتے ہیں کہ ابھی فی الحال استعمال میں نہیں آ رہی، آگے جا کر ہو سکتا ہے استعمال میں آئے، تو اب وہ مطالبہ وہ کریں کہ بھئی آپ کے تو استعمال میں نہیں ہے، یہ واپسی دے دیں. اچھا، کچھ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے استعمال میں نہیں لیں گے، ہم اس کو کسی اور مسجد میں دے دیتے ہیں. اب وہ چاہے ایسی قالین کی صورت ہو یا پنکھوں کی صورت ہو یا کچھ اور ایسی چیزیں. تو دیکھیں جو چیزیں قابل استعمال ہیں وہ تو مسجد میں استعمال کی جائیں گی، اور اگر ایسا ہے کہ وہ مسجد کے لیے اب قابل استعمال نہیں، ویسے فی نفسی تو قابل استعمال ہے لیکن مسجد کو اب اس کی ضرورت نہیں، اور وہ چیز پڑے پڑے خراب ہو جائے گی، تو پھر فقہاء کرام نے اس کی اجازت دی ہے کہ جو انتظامیہ میں سے جو امین ہیں، جو اہل محلہ ان کے مشوروں سے اس کو بیچا جائے گا، اس کو بیچ کر اس کی رقم مسجد میں لگائی جائے گی. لیکن اگر ہم کسی اور مسجد کو بھی دیتے ہیں ایسی چیز جس کی بیچنے کی اجازت ہو تو وہ مسجد کو بیچا جائے گا، ایسی اٹھا کے نہیں دیں گے. اس مسجد کو بیچیں یا کوئی اور خرید کر وہاں دے دیں، اور خرید کے وہاں دے دیں، یعنی فری میں اس طرح نہیں دے سکتے بغیر بیچے. اگرچہ ذہن یہی ہوتا ہے یار یا اس مسجد کے لیے تھا تو اب اس مسجد کے لیے ہے، جی ہاں، لیکن دینے والے نے اس مسجد کے لیے دیا تھا، اب اس کی ملکیت ہو گئی. جس طرح اس مسجد کا چندہ اس مسجد میں استعمال نہیں کر سکتے، اس طرح اس مسجد پر وقت جو چیزیں ہیں وہ دوسری مسجد میں استعمال نہیں ہو سکتی. اگر استعمال کرنی ہے اور اس مسجد کو ضرورت نہیں اور پڑی پڑی خراب ہو جائے گی تو پھر بیچنے کی اجازت ہو، پھر بیچیں تو کوئی خرید کے اس مسجد کو دے دے. یہ ایک اہم پوائنٹ ہے. اور یہ اس طرح کی بعض اوقات جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں اپنی من مرضی وہ چلا لیتے. کبھی کمیٹی کے اراکین بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ویسے ہی پڑی ہم وہاں دے دیتے ہیں. تو میں ان سے کہوں گا اگر اس مسجد والے آپ سے یہ کہیں کہ ہمارے پاس امام کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں تو آپ دے دیں، یا ہمارے پاس خادمین کے لیے اس دفعہ سیلری کے پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس تو پڑے ہوئے نا فنڈ میں پیسے، آپ دے دیں، تو کیا آپ کریں گے اس وقت؟ آپ بھی تو وہ یہی کہیں گے کہ نہیں یہ پیسے ہم نہیں دے سکتے، یا آپ اس کی شرعی رہنمائی لے لیں. تو اس کا بھی جو طریقہ کار بتایا جا رہا ہے تو اس کی کو فالو کرنا چاہیے تاکہ کام ہم ثواب کے لیے کر رہے ہیں تو ثواب ہی حاصل کیا جائے، نہ کہ ایسا کام کریں کہ جس کے برعکس جو ہے وہ گناہ گار ہو رہے ہوں. ان چیزوں کی بھی پہلے سے ہمیں شرعی رہنمائی لے لینی چاہیے. ایس ایم ایس کی طرف بڑھتے ہیں. سوال ایک ہے کہ ایک مرد نے
عورت سے نکاح کیا، 3 ماہ تقریباً ساتھ رہا، پھر دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ وہ عورت اپنے والدین کے گھر چلی گئی، نہ مرد نے اس سے بات کی اور نہ اسے لینے گیا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، 4 سال کا عرصہ گزر گیا۔ تو کیا یوں جدا رہنے سے ان کے درمیان نکاح باقی ہے یا طلاق ہو چکی؟ ناراضگی کی صورت میں اس طرح جدا ہوتے بھی ہیں تو محض جدائی سے نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی میاں بیوی چاہے رضامندی سے یا بغیر رضامندی ناراضگی کی صورت میں چاہے جتنا عرصہ بھی جدا رہیں تو محض جدائی سے نکاح پہ اثر نہیں پڑتا۔ نکاح پہ اثر جب پڑتا ہے جب جب طلاق یا خلا کی کوئی جائز صورت ہو اور یا دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو، اس صورت میں نکاح پہ فرق پڑتا، نکاح ختم ہوتا ہے۔ محض جدائی سے نکاح ختم نہیں ہوتا۔ ویسی لوگوں میں مشہور ہے کہ یار یہ تو اتنے عرصے سے جدا ہیں، ان کا نکاح تو ویسے ہی ختم ہو گیا، یہ بات غلط ہے۔ اور اس صورت میں، اس جدائی کی صورت میں اگر جیسے 4 سال بعد یا جتنے عرصے بعد بھی طلاق ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یار اتنے عرصے سے جدائی تھے، تو اب عدت کی کیا ضرورت ہے؟ انتقال میں بھی یہی کہتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، انتقال میں بھی یہی کہتے ہیں، حالانکہ نکاح باقی ہے۔ جب نکاح باقی ہے تو میاں بیوی چاہے کتنی عرصہ جدا رہیں، کبھی بھی خدا نہ خواستہ کوئی طلاق کی یا موت کی صورت ہوتی ہے تو عدت بہر صورت اس پر لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ یہ نکاح تو شریعت مطہرہ نے جو رکھا ہے وہ میاں بیوی کے لیے اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے لیے، جب اس طرح دور رہیں گے، شوہر رہے یا بیوی رہے یا کوئی بھی ان کے درمیان صلح کروانے والا نہیں ہے یا صلح نہیں ہو رہی، تو یہ عمل ایسے ہی طول دیتے جائیں گے؟ کیا حکم ہے شرع میں؟ لیکن شرعی حکم دیکھیں، شریعت نے 2 راستے رکھے ہیں، یا تو شریعت کے مطابق ساتھ رہیں، نہیں رہتے اور ان کو پتہ ہے کہ ہم حدود اللہ کی پاسداری نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے، تو شرعی طریقے سے جدائی اختیار کر لیں جو شریعت نے بیان کی۔ یہ 2 راستے ہیں، بیچ کا راستہ نہیں، یعنی رکھنا بھی نہیں اور لٹکا کے رکھا ہوا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں بالکل ہوتے ہیں کہ رکھتے بھی نہیں ہیں اور چھوڑتے بھی نہیں اور صراحت کرتے بھی ہیں کہ ہم لٹکائیں گے اور اس کی زندگی برباد کریں گے۔ یہ سخت حرام ہے اور ایسا کرنے والا گناہ گار ہے۔ تو لہذا شریعت کے مطابق، کیونکہ شریعت تو نباہ کو پسند کرتی ہے، اول کوشش یہی ہو کہ باہر صورت نباہ ہی کیا جائے، طلاق کی طرف نوبت نہ آئے۔ اگر بالفرض طلاق دینا یا خلا کی ناگزیر کوئی صورت بن جاتی ہے تو پھر شرعی رہنمائی لے کر جو ہے وہ جدائی اختیار کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں ظاہر ہے اس میں بھی ضرور شرعی رہنمائی بھی حاصل کر لی جائے۔ اگر آپ طلاق یا خلا کی طرف کچھ ایسا اقدام کرنا چاہیں تو اس کے لیے ضرور ہمیں معلومات بھی لے لینی چاہیے، اور جب بھی کبھی ایسا موقع ہو تو ایک ساتھ 3 طلاقوں کا ہرگز نہ فیصلہ کیا جائے، نہ دی جائیں، نہ بعض اوقات تحریری لے لیتے ہیں، بنے بنائے لکھے لکھائے فارم لے لیے طلاق نامے اور اس پہ سائن کیے، روانہ کر دی اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو ابھی فی الحال ڈرانے کے لیے بنوائے تھے یا ڈرانے کے لیے سائن کی تھی۔ یہ اس طرح کے پھر بعد میں عذر یہ قابل قبول نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اگر کبھی ہو واقعی ہی ضرورت، ایسی حاجت آ گئی ہے، تو فقط ایک طلاق کا آپشن یہ استعمال کرنا چاہیے، ایک طلاق ہی دینی چاہیے، 3 کی طرف نہ جائے، تاکہ اس میں پھر گنجائش رہتی ہے کہ عدت کے دوران بھی رجوع کے ذریعے، یا اگر عدت گزر بھی چکی ہے اور یہ دونوں میاں بیوی صلح کی طرف مائل ہو چکے ہیں تو نئے نکاح کے ذریعے ان کا گھر بچ سکتا ہے، گھر بسایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک ساتھ ہی 3 طلاقیں یا وقفے سے 3 طلاقیں ہوں تو وہ 3 ہی ہوتی ہیں، پھر پیچھے کچھ چونکہ صورت نہیں بچ رہی ہوتی، اور بعض اوقات یہ افسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر ادھر ادھر سے راہیں پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں، پھر کفارہ بھی بعض کا پوچھ لیتے ہیں، 60 بندوں کو کھانا کھلا دو۔ کیا طلاق کا کوئی کفارہ کبھی بیان ہوا کہیں؟ بالکل نہیں۔ دیکھیں، واضح طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں فرمایا، طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح بإحسان، کہ طلاق جو ہے وہ 2 بار تک ہے، جس میں چاہے تو رجوع کر لے، چاہے تو چھوڑ دے۔ اسی اگلی آیت میں، آیت نمبر 230 میں فرمایا کہ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، جب شوہر نے تیسری طلاق دے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہیں ہوگی جب تک دوسرا نکاح نہ کرے۔ یہ صورت قرآن میں خود موجود ہے، باقی قرآن و حدیث میں اس کے علاوہ کوئی کفارہ اس طرح کی کوئی صورت بیان نہیں ہوئی۔ بعض لوگ اس طرح کی کہہ دیتے ہیں، خاندان کے بڑے بوڑھے کہہ دیتے ہیں، تو یہ وہ بھی گناہ گار ہوں گے کہ اس طرح جو 3 طلاق دینے کے بعد ساتھ رہ رہے ہیں وہ تو ہیں ہی گناہ گار، جو اس پر راضی ہیں
وہ لوگ بھی گناہ گار ہوں گے۔ نہیں، اچھا جیسا یہ سوال تھا نا کہ اتنے سال ہو گئے الگ الگ رہ رہے ہیں، کوئی کسی طرح کا ان کا آپس میں ملنا نہیں ہو رہا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 10 سال 15 سال وہ الگ رہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، جس دن انتقال ہو یا بیوی کا انتقال ہو تو اب لڑکے والے ان کے یہاں پہنچ جائیں گے، اگر شوہر کا ہے تو یہی لڑکی والے سارے ان کے یہاں پہنچ جائیں گے کہ اب تو میت ہوگی۔ یعنی جس زندگی میں کوئی بھی ایک قدم آگے صلح کی طرف نہیں بڑھا رہا، جہاں صلح جائز بنتی ہو، صلح ہو سکتی ہو، وہاں بھی اپنے آپ کو آگے نہ بڑھانا، اور جب انتقال ہو جائے تو پھر ایک دوسرے کے گھر چلے جانا، چہرہ دیکھنا ہے اس لیے جا رہے ہیں، تو یہ عجب معاملہ ہے۔ تو زندگی میں جو حقوق ہیں وہ بھی تلف ہوں گے، ضائع ہوں گے اگر ان کا خیال نہیں رکھیں گے، تو لہذا جو شریعت مطالعہ کے احکامات ہیں انہی کو فالو کیا جائے، اور اس طرح کی جہاں کوئی طلاقیں نہیں ہیں، صلح جہاں گنجائش ہے صلح والا معاملہ، تو وہ وہی اختیار کیا جائے، اور خود نکاح بھی باقی رکھ کر سالوں جدا جدا رہنا، اس میں کئی طرح کے حقوق ایک دوسرے کے ضائع ہوتے ہیں کہ شرعاً بھی یہ گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ مزید سوال؟ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ قضاء عمری کیسے کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، مزید؟ نفل کی نیت اگر کی ہو اور ادا نہ کی ہو تو اس میں گناہ تو نہیں ہے؟ نفل کی نیت کی ہے اور ادا نہیں کی ہے، شاید میرا خیال پڑھنے کا ارادہ کیا ہوگا کہ نفل پڑھیں، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، نفل کی اگر نیت سے مراد یہی ہے کہ یہ ارادہ تھا کہ میں نفل پڑھوں گا، صرف فقط ارادہ کرنے سے وہ نفل پڑھنا لازم نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ اس نے کوئی منت مانی ہو، شرعی منت جو شرعی طریقہ کار کے مطابق مانی ہو کہ اگر میرا بالفرض یہ کام ہو گیا تو میں اتنی رکعت نفل پڑھوں گا، تو اب وہ نفل پڑھنا اس پر واجب ہوگا۔ اگر منت والی صورت نہیں ہے، ویسی دل میں ارادہ کیا تھا کہ میں یہ نفل پڑھوں گا، تو اس صورت میں نفل پڑھنا اس پر لازم نہیں۔ ہاں، اگر نیت کر لی، نیت سے مراد تکبیر تحریمہ کہہ لی، نفل شروع کر دیے، تو اب اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ نفل کی نماز شروع کر دی تو اب پورا کرنا واجب، اگر بالفرض اس کو کوئی توڑ دے گا، گناہ گار ہوگا بلا عذر اگر توڑتا ہے، تو اس کا پڑھنا جو ہے نفل کا واجب ہوگا۔ فقط نیت ارادہ کرنے سے جو ہے نفل پڑھنا لازم نہیں ہوتا۔ دوسرا سا سوال، اچھا، منت کا ہو سکتا ہے کہ ایسا جی کہ یہ جو جیسے نیت ارادہ کیا کہ میں نے یہ نفل پڑھنے ہیں تو یہ تو واجب نہیں ہوئے ایک، لیکن اگر منت ہے باقاعدہ نوافل کی تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ جی اس کا بھی میں نے بیان کیا کہ اگر اس نے منت مانی، زبان سے یہ الفاظ ادا کیے، یہ ضروری ہے، یعنی اس میں صرف دل میں سوچنے سے نہیں ہوگا۔ جی اس میں بھی زبان سے اگر یہ الفاظ ادا کرے کہ اتنی آواز سے خود کو سن سکے کہ بالفرض یہ الفاظ کہ میرا کوئی کام ہو گیا، کوئی بچہ بیمار ہے وہ صحت یاب ہو گیا، کوئی بھی کام جس کو چاہتا ہے کہ وہ ہو جائے، اس پر معلق کر کے کہا میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنی رکعت نفل پڑھوں گا، تو اب اگر وہ کام ہو گیا تو اس پر واجب ہو جائے گا، وہ جتنی نفل کی اس نے منت مانی تھی وہ پڑھنا لازم ہو۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال قضاء عمری کے حوالے سے کیسے ادا کریں؟ دیکھیں، اول تو یہ حساب کریں کہ ان پر کتنی نمازیں قضا ہیں، کتنے سالوں کی نمازیں قضا ہیں، اور کون سی نماز زیادہ تر قضا ہے۔ یہ بیٹھ کر ایک دفعہ حساب کرنا ہوگا جب سے بالغ ہوئے، جو ہے اگر بلوغت کا نہیں پتہ لڑکے کو تو وہ 12 سال سے حساب لگائے، اور اگر لڑکی کو نہیں معلوم کہ وہ کب سے بالغ ہوئی ہے تو وہ 9 سال سے حساب لگائے۔ تو جتنی نمازیں بنتی ہیں جو قضا ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ روز کی یہ 20 رکعتیں ہوتی ہیں، جیسے 2 فرض فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے فرض، 4 عشاء کے فرض اور 3 وتر، یہ 20 رکعتیں بنتی ہیں۔ مکروہ وقت کے علاوہ جب چاہیں قضا عمری کر سکتے ہیں، اور مزید تفصیل جاننا چاہیں تو امیر اہل سنت کا رسالہ ہے مطلب المدینہ کا شائع کردہ قضا نمازوں کا بیان، اس کا طریقہ، وہ بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کا مطالعہ فرمائیں۔ ٹھیک ہے، اس میں پورا ایک طریقہ کار بھی اور غالب گمان کے حوالے سے بھی، اور نماز پڑھنے میں بھی جو تخفیف بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم زیادہ سے زیادہ قضاء عمری بھی اپنا کر سکیں، تو وہ بھی ان میں یہ تمام تر طریقے موجود ہیں۔ اوقات کار کی بھی کوئی خاص شرائط ہوتی ہیں کہ جیسے ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے تو اس کو ظہر کے وقت میں ہی قضا پڑھنا ہے، یا ظہر کی قضا عشاء میں یا کسی اور وقت میں ہو سکتی؟ لیکن جس پر بہت ساری نمازیں قضا ہو نا تو اس پر کوئی ترتیب رکھنا لازم نہیں ہوتا، وہ جس نماز کے ساتھ جو بھی نماز قضا کرنا چاہے، قضا عمری کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ظہر کی نماز میں فجر کی قضا کر رہا ہے
یا عصر کی نماز میں جو ہے وہ کوئی مغرب کی قضا کرنا چاہ رہے ہے کوئی نماز، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ اس پر ترتیب لازم نہیں ہے۔ ترتیب اس پر لازم، مثال کے طور پہ کسی پہ کوئی شخص نماز قضا نہیں تھی اور آج فجر کی نماز اس کی قضا ہو گئی، اب اس پر لازم یہ ہے کہ وہ ظہر سے پہلے اس کی فرض کی قضا پڑھ لے۔ ٹھیک، اگرچہ مسجد میں آیا، جماعت کھڑی ہوئی اور اس سے یاد ہے کہ میں نے آج فجر کی نہیں پڑھی، تو اس کو پڑھنا لازم ہوگا۔ لیکن جس پر بہت ساری نمازیں قضا ہوں تو اس پر ترتیب لازم نہیں ہوتی، وہ آگے پیچھے بھی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ یہ کہ عورت دا خاون فوت ہو گیا تو وہ مہینے بعد بیٹا پیدا ہو گیا تو عدت پوری کرنی پینی ہے یا عدت ختم ہو گئی ہے؟ جی، خاتون امید سے تھیں اور خامند فوت ہو گئے اور کچھ ایک ہی مہینے بعد یا کچھ دنوں بعد بچہ پیدا ہو۔ دیکھیں، جو عورت امید سے ہوں تو ان کی عدت جو ہے وہ قرآن میں یہ بیان ہوئی ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل چل لیں، یعنی چاہے عدت طلاق ہو یا عدت وفات۔ سوال انہوں نے یہی کیا کہ خاوند فوت ہو گئے ہیں اور بیوہ جو ہیں وہ امید سے تھیں، تو جیسے ہی بچے کی ولادت ہوگی تو ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ پورے 4 مہینے 10 دن ان کی عدت نہیں ہے، بچے کی ولادت تک عدت ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ قرآن پاک میں مختلف خواتین کے جو عدتوں کا بیان ہے، یہ اسی میں ایک یہ بھی ہے جی یعنی اس کو مختلف کنڈیشنیں جو طلاق کے بعد ہیں عدت کے حوالے سے، اور اس کے بھی جو احکامات وہ مختلف بیان کیے ہیں عورتوں خواتین کی کیفیات اور حالت کے اعتبار سے، یعنی اس ایک کے اوپر دوسرے کو نہیں قیاس کر سکے، اس نے 1 مہینے بعد ختم کر لی تو فلاں عام جو امید سے نہیں ہے وہ بھی 1 مہینے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو عورت امید سے ہو اس کی ایک ہی صورت ہے، چاہے وہ طلاق کی عدت ہو یا وفات کی عدت ہو، تو بچہ پیدا ہونے پر عدت ختم۔ اچھا، یہ کم بھی ہو سکتی ہے اور یہ زیادہ بھی ہو سکتی؟ مثال کے طور پہ پہلے مہینے میں ایسا ہوا تو لمبی ہو جائے گی، 6 مہینے بعد بھی اگر بچہ پیدا ہوا تو پھر اتنا لمٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنے ہمارے اس پروگرام کا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے، اور یہ ایک مختصر سا دورانیہ ہوتا ہے اور اس میں الحمدللہ کئی ایسے دینی شرعی ضروری سوالات ہے کہ جن کا سیکھنا ویسے ہی ہمیں بطور خاص بعض اوقات جب درپیش ہو جاتے ہیں تو ان کا سیکھنا ضروری ہو جاتا ہے، تو وہ اس طرح کے پروگرام الحمدللہ دارالتعلیم سنت میں سکھا جاتے ہیں۔ تو اس پروگرام کو بھی آپ ضرور دیکھا کریں، دارالتعلیم سنت کا یوٹیوب چینل ہے، اور یہ پروگرام الحمدللہ اس میں مختلف شارٹ کلپس وہاں بھی باقاعدہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ دارالتعلیم سنت کا جو فیس بک پیج ہے اس کو بھی آپ فالو کیجئے، اسی طریقے سے دارالتعلیم سنت کا واٹس ایپ چینل جو ہے اس کے اوپر بھی مختلف مفتیان کرام کے کلپس جو ہیں وہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ دین متین کے جو احکامات ہیں وہ آسن سے آسن انداز سے ہم آگے پہنچائیں اور لوگ اس سے مستفید ہوں اور دینی اور رہنمائی حاصل کر کے پھر اسی طریقے سے اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ان احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔